اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 91 تک کی گزشتہ کل بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور اس کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئیں۔ ان کا خلاصہ و لب لباب یہ ہے کہ سابقہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے باطل نظریات کی تردید فرمائی، اور باطل نظریات ان کے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے رد فرمائے۔ ان کا یہ کہنا تھا، مثلا عیسائی ہیں تو ان کا کہنا تھا ہم صرف حضرت عیسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور یہودیوں کا کہنا تھا ہم صرف حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات کے اندر ان کی تردید فرمائی کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور وہاں پر ان تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا، اگر تمہارے زمانے کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تمہاری دوہری ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے اس نبی آخر الزمان پر ایمان لانا، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا۔ تو یہودی یا عیسائی جو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کی نبوت کے دعوے دار ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے لاجواب فرمایا کہ تمہارا نبی عالم ارواح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرنے کا اور ان کی مدد کرنے کا عہد کر چکا ہے۔ تو جب تمہارے نبی نے اس بات کو مانا ہے کہ محمد سچے نبی ہیں، تو تم پھر اپنے جھوٹے زبانوں سے ایسے دعوے کیوں کرتے ہو؟ اگر واقعتاً تمہارا دعویٰ یا ایمان تمہارا ان انبیاء کرام پر ہے تو وہ نبی تو بتلا کر گئے تھے کہ ہمارے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ چنانچہ تورات کے اندر جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بعد اپنی امت کے حق میں جو وصیتیں فرمائیں، یہ جو ان کی جو تقریریں ہیں، ان تقریروں کے اندر وضاحت کے ساتھ ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانیں گے محمد کو نہیں، یا ہم موسیٰ کو مانیں گے محمد کو نہیں، اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ نہ یہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ ہی موسیٰ کو مانتے ہیں، اس لیے کہ جو عیسیٰ کو مانے گا، جو موسیٰ کو مانے گا، وہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں پر ایمان قبول کرے گا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب قیامت کی صبح تک محمد الرسول اللہ کے دنیا میں آ جانے کے بعد قیامت کی صبح تک اللہ کے یہاں جو دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین اسلام قابل قبول، تو اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ہم سابقہ شریعتوں کو نہیں مانتے، بلکہ ہمارا ایمان ہے سارے نبی برحق تھے، ان پر نازل ہونے والی کتابیں برحق تھیں، ان کو دی جانے والی شریعتیں برحق تھیں، لیکن وہ سب کی سب اپنے زمانے کی حد تک تھیں۔ جب ہمارے پیغمبر آ گئے تو سابقہ نبی چونکہ زندہ کوئی نہیں ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو جب نبی کا انتقال ہو گیا ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی، جب نبی کا انتقال ہو گیا ان کی شریعت بھی ختم ہو گئی،
جب نبی کا انتقال ہو گیا ان پر جو نازل شدہ کتابیں ہیں ان کے متعلق چونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لہٰذا وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک آخری آسمانی پروگرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھجوایا، جس کا نام ہے قرآن۔ اس قرآن کریم کے اندر صحف ابراہیم و موسیٰ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سابقہ نبیوں پر نازل ہونے والی شریعتوں کے متعلق قرآن کو ماننے والوں کو پابند بنا دیا کہ لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ پر جو کچھ اترا، حضرت عیسیٰ پر جو کچھ اترا، حضرت داود پر جو کچھ اترا، حضرت ابراہیم پر جو کچھ اترا، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، تو جھگڑے کی بات تو نہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ نے یکجا کیا اور قرآن کریم کے اندر رکھ دیا، اور اس قرآن کریم کے اندر نئے آنے والے نبی پر ایمان لانے کا پابند بنایا۔ وجہ اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے وہ ایک علاقے کے لیے آئے، کسی خاص مخصوص علاقے کے لیے، کسی خاص مخصوص قوم کے لیے یا طبقے کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر تشریف لائے ہیں تو وہ کل کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، کل کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ تو کل کائنات کے اندر حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، حضرت داود کے ماننے والے بھی ہیں، اور مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتے تھے۔ تو ہمارے پیغمبر کی جو نبوت ہے وہ بالکل عام ہے، لہذا اب نجات کا واحد راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہوگا۔ یہ بات سمجھا دی گئی، یہ بات سمجھا دی گئی۔ اب جب یہ بات صراحت سے آ گئی تو گویا کہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور دیگر مذاہب والوں کی دکانداری بند ہو گئی۔ ظاہر قرآن آ گیا، قرآن نے واضح طور پر کیا کہا؟ اللہ کے یہاں صرف اور صرف دین اسلام قابل قبول۔ تو یہودی گویا کہ قابل قبول نہیں، عیسائی گویا کہ قابل قبول نہیں، صابی گویا کہ قابل قبول نہیں، مشرکین قابل قبول نہیں، کوئی بھی مذہب قابل قبول نہیں۔ قابل قبول ہوگا تو کون سا مذہب ہوگا؟ وہ دین اسلام ہوگا۔ اب ان کافروں سے یہ بات ہضم نہ ہوئی، اب ان بیچاروں کو احساس نہیں تھا، انہوں نے مسلمانوں کی کمزوریوں سے اور کم علمی سے فائدہ اٹھایا اور اس قرآن کریم کے اندر 21 مقامات پر رد و بدل کر دیا، 21 مقامات پر رد و بدل کر دیا۔ اور یہ رد و بدل کرنے والے کون تھے؟ یہ یہودی تھے، چونکہ یہودیوں کے پاس علم تو ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس اقتدار بھی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کے بالکل اس کی کاپی کروا کر ایک بہترین عمدہ کاغذ پر قرآن کریم کے الفاظ کو چھپوا کر 21 مقامات پر 19-20 کر کے مسلم ممالک کے اندر یا ایسے علاقوں میں جہاں پر مسلم آبادی تو ہے لیکن قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ قرآن کریم کے نسخے بھجوا دیے۔ ان نسخوں کے اندر جہاں پر 21 مقامات پر انہوں نے رد و بدل کیا تھا، ان میں سے ایک یہ والی آیت بھی تھی، چونکہ یہ آیت ان کے لیے وبال جان ہے۔ اس آیت میں اعلان ہے کہ یہودی نہیں، عیسائی نہیں، صابی نہیں، مشرک نہیں، بلکہ صرف اسلامی یا مسلمان یا دین اسلام قابل قبول۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک لفظ کو مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد، دین اسلام کا پیغام دے دینے کے بعد، اب اگر کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو لے کر آئے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، ایک لفظ سے غیر کو ہٹا دیا۔ اب کیا عبارت بن گئی؟ وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے راستے پر آئے گا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک لفظ کے ہیر پھیر سے معنی کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ چنانچہ باقاعدہ اس قسم کی تحریف کر کے، رد و بدل کر کے مسلمانوں کی آبادی کے اندر قرآن کریم کو تقسیم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بلکہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر کا صدر ہوا کرتا تھا جمال عبد الناصر کے نام سے۔ وہ اگرچہ دنیا دار بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ تھا،
لیکن وہ حافظ قرآن تھا۔ جب وہ حافظ قرآن تھا تو اس کو تو معلوم تھا کہ اصل آیت کیا ہے۔ اس نے جب پورا قرآن کریم دیکھا، 21 مقامات پر پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی ہوئی، اس نے فوری طور پر 3 کام کیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آج تک وہ کام چل رہے ہیں۔ اس نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم چھپوا کر ان کے نسخے اور مختلف ممالک کے اندر تقسیم کیے، مختلف ممالک کے اندر تقسیم کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اوریجنل قرآن ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کام یہ کیا، اس نے اپنے ملک کے اندر، مصر کے اندر، ان کا جو دارالحکومت ہے قاہرہ کے اندر ایک ریڈیو اسٹیشن جاری کیا۔ اس ریڈیو اسٹیشن پر صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت نشر کی جاتی ہے، آج بھی ہوتا ہے، تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے جو اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا وہ یہ قرآن ہے، جو باہر لوگ تقسیم کرتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے۔ اور تیسرا کام اس نے یہ کیا، علماء کو اور قراء کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان علاقوں کے اندر بھجوایا جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم یافتہ لوگ کم ہیں۔ تو یہ 3 بڑے بڑے اس نے کام کیے۔ لہذا پوری دنیا کے اندر اس نے قرآن کریم کے نسخے، پھر قرآن کریم کے نسخوں کا وہاں کی علاقائی زبان میں ترجمہ، اردو کے اندر، عربی کے اندر، نہ جانے کون کون سی زبانوں کے اندر ترجمہ کروا کر امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ چنانچہ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے کہ سعودیہ سے پاکستانی حجاج کرام کو پہلے جو قرآن کریم حکومت کی طرف سے بطور ہدیہ ملتا تھا تو وہ اس کے اوپر جو ترجمہ لکھا ہوا تھا وہ شیخ الہند کا تھا، اور باقی جو تفسیر تھی حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ کی تھی۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ مصر کے صدر کا یہ ہم پر ایک احسان ہے۔ تو یہودیوں کی موت اس مبارک آیت کے اندر چھپی ہے، لہٰذا وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ لوگوں کے اسلام کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ذمہ داری، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، مہنگائی کا دورہ ہے، یہ ایک مسلمانوں کے لیے کمزوری ہے اور کافروں کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں پر آفت آتی ہے تو وہ ہمارے شہروں میں نہیں آتے یہودی یا عیسائی NGOs والے، بلکہ وہ دیہات کی طرف جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس رہنے کو مکان نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، اور ان کے پاس گزر اوقات کے لیے کوئی اور چارہ کار نہ ہو، اور ان کو قرآن کی تعلیم کا پتہ نہ ہو۔ وہ ان علاقوں میں جاتے ہیں، راشن کے نام پر، امداد کے نام پر ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں اور ان کے ایمان کو خرید لیتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں قرآن سکھلایا ہے تو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان تک قرآنی تعلیمات کو پہنچانا، ان تک قرآنی تعلیمات کو پہنچانا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ چائنا سے کوئی بندہ رائمنڈ مرکز کے اندر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت والا کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ حاجی صاحب نے پوچھا کیوں بھائی خیریت؟ کہا کہ ہم چائنا والے ایک سوئی جتنی چیز بھی بناتے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر ہم پہلے بھجوا دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا بابرکت کلمہ موجود تھا کہ جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی بہتر ہو سکتی تھی، آپ لوگوں نے وہ کلمہ ہمارے ملک تک نہیں پہنچایا۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے میرے دونوں والدین بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اندرون سندھ کے اندر جائیں، اپر سائڈ کے پنجاب کے اندر جائیں تو لوگوں کا نام مسلمانوں والا ہوگا، لیکن ان بیچاروں کو اسلام کے بارے میں ککھ بھی نہیں پتہ۔ آپ اپنے علاقے کے اندر دیکھ لیں، جتنی عیسائی لڑکیوں کے مسلم لڑکوں سے نکاح ہوئے، اب تک ان بیچاریوں کو نماز کا سبق نہیں آتا، ان کو نماز کے فرائض کا، پاکی ناپاکی کے مسائل کا، دین کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا پتہ نہیں۔ کل قیامت والے دن اگر ہم سے کوئی گلہ کرے گا تو گلہ حق بجانب ہوگا، گلہ حق بجانب ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پاس تھا
اور ہم نے آگے نہیں پہنچایا۔ تو یہودی اپنی سازش سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر، چونکہ پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں پاکستان کا نام جب آتا ہے تو سر فہرست ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی یہاں پر کوئی آفت آتی ہے، آپ کو سب سے زیادہ امداد دینے والے یا تو عیسائی ہوں گے اور یا پھر یہودی ہوں گے۔ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امداد دیتے ہیں، وہاں پر سلائیڈ چلتی ہے کہ امریکہ سے اتنی امداد آ گئی، فلاں جگہ سے اتنی امداد آ گئی، لیکن ہمیں گہرائی تک نہیں بتایا جاتا امداد لانے والے پھر کہاں گے۔ ان علاقوں میں جا کر قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے زلزلے کے دوران 2 لاکھ بچیاں اور بچے جو کہ نابالغ تھے، آج تک وہ لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اٹھایا ہوگا، اپنے اداروں میں ان کو پڑھائیں گے، نام مسلمانوں والا ہے، ان کو ہماری کتابیں پڑھا کر ہمارے اندر بھجوا کر اپنی ذہنیت ہمارے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے ہمارا ملک کتنا بہترین چل رہا تھا، اور پھر کینیڈا سے ایک بندہ آیا نامی گرامی شیخ الاسلام بن کر، اس نے پاکستان کی تباہی کے اندر بنیاد رکھی 2014 سے پہلے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پاکستان مستحکم نہیں ہوا۔ یاد ہے نا؟ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اس قسم کے لوگ پھر آئیں گے اور وہ ہمارے دماغوں کو دینیات کے اعتبار سے مشکوک بنا دیں گے۔ لہذا سونے کا وقت نہیں ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ جو ہمارا دشمن ہے وہ غافل نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے سر پر کوئی آفت آ جائے، سر پر کوئی آفت آئے، اللہ نہ کرے اگر چوکی والا کہتا ہے کہ جی سجاد غدار ہے، تو میری تو نیند اڑ جائے گی نا؟ بولیے وجہ کیا ہے کہ غداری ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا کسی بھی ملک کے اندر اور کسی بھی مذہب کے اندر وہ سر تن سے جدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اب جب یہودی یا عیسائی یا غیر مسلم جتنے بھی ہیں اس مبارک آیت کو پڑھتے ہوں گے، اس آیت کی روح سے وہ سارے کے سارے غدار ہیں، اپنے اوپر سے غداری کا دھبا دھونے کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تو کیسے ماریں گے؟ ایک اللہ نے ان کو علم دیا، وسائل دیے، ان کے پاس مال ہے، تو وہ مسلمانوں کے ایمان کو خریدتے ہیں۔ شاید کہ میں نے آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، ہمارے یہاں جب زلزلہ ہوا تھا تو زلزلے کے موقع پر ایک بچی کا، نوجوان تھی 18 یا 19 سال کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس بچی کے گھر والے جب اس بچی کی لاش کو لینے کے لیے گئے اور تدفین وغیرہ کے مراحل کرنا شروع کیا، تو عیسائی مشینری آ گئی، کہا سر یہ ہماری ہے۔ انہوں نے کہا ہماری جگہ نہیں، ہماری ہے۔ چنانچہ اس آنے والے نے کہا اس نے مرنے سے پہلے ہمارا مذہب قبول کیا تھا اور اس کے ران کے اوپر ہماری عیسائیت کی مہر موجود ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب زمین ہل رہی تھی، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، ان مواقع پر ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر ان دونوں خناسوں کی خناسیت کو ہمارے دل میں بٹھانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے؟ فرض کی 4 رکعت ہیں، بولو فرض کی 4 رکعت ہیں، تو فرض کی 4 رکعتوں کے اندر 2 رکعتوں کے اندر سورت ملانا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سورہ فاتحہ 4 رکعتوں میں پڑھنا لازمی ہے، تاکہ مسلمان اپنی کسی بھی رکعت کے اندر یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے غافل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ غافل نہ ہو جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب جاگ جائیں۔ ہاں، اب جاگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں تاکہ پتہ تو ہو۔ یہی ہتھیار انہوں نے استعمال کیا مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے۔ اس زمانے کے اندر اللہ کے فضل سے جمال ناصر الدین تھا، وہ کام کر گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی بعد میں قادیانیوں نے بھی یہ کام کیا، اور آپ کے موبائل کے پلے اسٹور پر قرآن کریم کا نسخہ ڈالا، جس کے اندر رد و بدل کر دیا۔ اب مسلمان سہولت پسند ہیں، یہ قرآن ہے، اس کو اٹھانے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ وضو کون کرے؟ موبائل اٹھایا، اس کی اسکرین پر ہاتھ نہیں لگایا، سائیڈ سے پکڑا، پلے اسٹور سے قرآن نکال کر تلاوت شروع کر دی گئی۔ اچھی بات ہے، تلاوت برا نہیں ہے، لیکن جو قرآن کریم اٹھایا جا رہا ہے
اس قرآن کریم کے بارے میں پہلے معلومات تو ہوں۔ چلو کوئی حافظ قرآن ہے، اگر وہ قرآن اٹھا کر پڑھتا ہے تو زیر زبر کی غلطی کو پکڑے گا، اور کوئی میری طرح اگر ناظرہ پڑھا ہوا ہے اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا۔ اس انداز سے قادیانیوں نے قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر کے نسخہ ہمارے گھروں پر بھجوا دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات کی جو تفسیر بیان کی، جہاں پر ہمارے پیغمبر کا نام آتا ہے، لکھتے وہ بھی محمد ہیں یا لکھتے وہ بھی نبی ہیں، لیکن نیت ان کی اپنے مرزا قادیانی کی ہوتی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے مسلمانوں کو لہذا ضرورت اس بات کی، یہ اب ہماری ضرورت بن گئی ہے، ورنہ آج سے 30 سال کے بعد دین کے بارے میں اللہ نہ کرے میں اور آپ بھی شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آری سمجھ شریفہ میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا تو ہم بھی اسلام کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ جیتنا ہم نہیں ہے، کیونکہ حق غالب آ کر رہتا ہے، باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ تم بھلے کہتے رہو کہ یہ ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، تمہارا کہنا ہی ہوگا، اصل میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو یہودیت نہیں، اللہ کو اسلام پسند ہے، اللہ کو اسلام پسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کو ہم سے بہت ساری وجوہات پر خار بازی ہے، بہت ساری وجوہات پر، ان میں سے ایک جو بڑی وجہ جو حدیث کے اندر بھی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہودی ہیں، ایک عیسائی ہیں اور ایک مسلمان ہیں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بندہ کام پر ایک مزدور رکھے اور اس کو کہے کہ تمہارا جو مزدوری کا وقت ہے وہ فجر سے لے کر ظہر تک ہے، تو وہ مزدور مزدوری کرے اور مالک اس کو اجرت دے دے۔ دوسرے مزدور کو بلائے اور کہے کہ تمہاری مزدوری کا وقت ظہر سے عصر تک ہے، وہ مزدوری کرے، مالک اجرت دے اور وہ چلا جائے۔ اور ایک مزدور ہے، اس کو بلائے اور اس سے کہے کہ تمہاری مزدوری کا وقت عصر سے مغرب تک ہے، ٹھیک ہے، وہ اجرت دے، کام کرے، اور اس کو مالک سنگل نہیں بلکہ ڈبل اجرت دے۔ تو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال یہودی، ظہر سے عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال عیسائی، اور عصر سے مغرب کے درمیان کام کرنے والے مزدور کی مثال امت محمدیہ۔ وقت بھی تھوڑا ملا، کام بھی تھوڑا ملا، لیکن اجر اللہ نے ڈبل کر دیا۔ تو یہ ظالم یہودی کل قیامت والے دن اللہ میاں کے سامنے بھی اس بات پر اعتراض کریں گے، خدا یہ کیا، ہم صبح سے لے کر دوپہر تک، اور ہمارے پیٹی بند عیسائی ظہر سے عصر تک، یہ شام کے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بتلائیے کیا تمہاری اجرت میں نے کوئی کمی کی؟ تو وہ کہیں گے نہیں کی۔ کہا پھر ہماری مرضی ہے، ہم جس کو سنگل دیں یا جس کو ڈبل دیں۔ تو یہودی ہمیں قیامت تک نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا ان سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اپنی بنیادوں کو مضبوط کر لیں، اپنی بنیادوں کو مضبوط کر لیں، قرآن کریم کی تعلیم پر آ جائیں، قرآن کریم کی تعلیم پر آ جائیں تو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ، کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اس کی جانب سے وہ دین، وہ طریقہ یا وہ راستہ قابل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ بندہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کچھ کافر تھے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں 10 یہودی تھے، بعض کہتے ہیں بشیر نامی ایک منافق تھا، بعض کہتے ہیں کچھ اور لوگ تھے کہ جو صبح کو ایمان قبول کرتے اور شام کو دوبارہ یہودیت اختیار کر لیتے۔ تو ان لوگوں کے متعلق آیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کبھی نہیں دے گا کہ جو ایمان قبول کریں اور پھر کفر کے راستے پر چلے جائیں۔ ایمان قبول کیا پھر کفر کے راستے پر چلے گئے۔ چنانچہ فتح مکہ والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے متعلق قتل کا حکم دیا تھا 4 بندے تھے، ان میں ایک بندے کا نام تھا ابن خطل، یہ مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی جگہ بھجوایا وہاں کے صدقات وصول کرنے کے لیے، اور اس کی خدمت کے لیے سرکار نے ساتھ میں نوکر بھی بھجوا دیا۔ اس ظالم نے راستے میں کھانے کا کہا خادم کو،
خادم کھانا تیار کرنے لگا تو کھانے کی تیاری میں تاخیر ہو گئی، اس تاخیر پر اس نے خادم کو قتل کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ واپس آ جاتا، پیغمبر کے سامنے معافی مانگ لیتا، نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ دیت دے دیتا، جان بچ جاتی، یا قصاصاً قتل کر دیا جاتا۔ یہ وہیں سے نکل کر واپس مکہ مکرمہ مرتد ہو کر چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے لونڈیاں لے لیں، وہ گانے گاتی تھیں، شراب پیتی تھیں، اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتی تھیں۔ پیغمبر کو بہت تکلیف دی، چنانچہ جس دن سرکار 10,000 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اپنا مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو یہ ابن خطل بیت اللہ کے پردے کے اندر چھپ کر کھڑا ہوا تھا تاکہ میری جان بچ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عمومی اعلان فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہوگا اس کو امان ہے، لیکن اس کا نام لے کر کہا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، قتل کرنا ہے۔ صحابہ نے بتلایا سرکار وہ تو غلاف کعبہ کے پیچھے چھپا ہوا کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو وہاں پر پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان قبول کیا، اور ایمان کے قبول کرنے کے بعد پھر اگر کفر کی طرف جائیں گے تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح کا ایک اور بندہ تھا، اس نے بھی ایمان قبول کیا اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی لاش کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ کیا فرمایا؟ اس کی لاش کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بات کو میں نے دماغ میں رکھا، اس بندے کی کھوج میں لگ گیا کہ یہ کہاں گیا۔ پتہ چلا فلاں علاقے کے اندر گیا۔ میں نے تحقیقات کی، اس اسلام کا وہاں پر بندہ تھا، لوگوں نے کہا بالکل ہے، لیکن وہ تو مر گیا۔ تو یہ صحابی نے بات کو دل میں رکھا، پیغمبر نے کیا کہا تھا یہ نہیں بتلایا، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو قبر کے باہر اس کی میت پڑی ہوئی ہے۔ تو صحابی نے حیران ہو کر کہا یہ کیا ماجرا؟ کہا کہ جب ہم اس کو قبر کے اندر دفناتے ہیں اس کی لاش خود بخود باہر آ جاتی ہے۔ صحابی نے کہا پیغمبر نے سچ کہا کہ اللہ کی زمین بھی اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشہدوا حالانکہ وہ گواہ ہیں اس بات کے ان الرسول حق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ اس میں یہودیوں کو کوئی شک نہیں تھا، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں جب تک محمد الرسول اللہ آئے نہیں دے یہودی دشمنوں کے خلاف فتح یابی کے لیے محمد کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو جب ان کو پتہ تھا وجاءہم البینات، اور پھر ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، یعنی محمد آ گئے تو محمد کے اندر پائی جانے والی صفات ان کی تو مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود اگر کفر اختیار کریں گے تو پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بھئی مار کھانے کا موڈ ہو کسی کا تو وہ تیار ہو جائے، تو یہودیوں کا مار کھانے کا موڈ تھا، تبھی کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی جزا ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ لعنت دیتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور مسلمانوں کو شاید اور کچھ اور آتا ہو نہ آتا ہو، سورہ فاتحہ تو لازمی آتی ہے، سورہ فاتحہ ان آیات کے بغیر پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور صرف کیا کہتا ہے ولا الضالین ختم ہو گیا نا، اس کے بعد وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اور وہ نیچے چلا گیا، حالانکہ پوری صورت نہیں پڑھی نا، تو قل هو اللہ احد کے اندر قاف لام ہا واو الف لام لام ہا الف اور اپنا الف ہا دال، تقریباً 12-13 حرف بنتے ہیں۔ تو سب سے چھوٹی آیت جو ہے نا قرآن کریم کی وہ 5 حروف پر مشتمل ہے۔ کتنے حروف پر؟ 5 حروف۔ اگر کوئی بندہ ایک ایسی آیت پڑھ لیتا ہے جو کم از کم 15 سے 20 حروف پر مشتمل ہو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لہذا کوئی بندہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ آدھی بھی پڑھ لیتا ہے نماز ہو جائے گی۔ لیکن سورہ فاتحہ کے متعلق کیا فرمایا؟ اگر ایک آیت کم کرنا تو دور کی بات ہے، آدھی بھی پڑھیں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔
کیوں بھیا؟ کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو یہودیوں پر لعنت برسے گی۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، نہ صرف ان پر اللہ کی لعنت، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھٹکار۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ شیطان شیطن سے ہے، اور شیطن کا مطلب بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے کے سارے انسان بشمول لیاری والوں کی بھی یہودیوں پر لعنت۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کی جائے گی ان پر سے عذاب کی، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، ہاں مگر یہ کہ اگر وہ توبہ کر لے، من بعد ذالک، اس کفر کے بعد، اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہونے والوں میں عیسائیوں کا نام آتا ہے، وہ زیادہ ہمارے اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور سب سے جو اڑیل قسم کے ضدی ہیں وہ یہودی ہیں، وہ 100 میں سے بھی اکا دکا آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا یہودیوں کے 10 علماء اگر اسلام قبول کر لیں یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر یہ باز نہ آئے، اگر ایمان قبول نہ کیا، اللہ ان کی شکلوں کو چینج کر دیں گے۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، اس ایک یہودی کے مسلم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو لعنت کے اندر یہ رہیں گے الا یہ کہ توبہ کر لیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو حالت کفر پر مر گیا ایمان قبول کرنے کے بعد، پہلے ایمان پھر کفر، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتا ہی چلا گیا، لن تقبل توبتہم، اللہ ان کی توبہ کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے بھیا؟ جب تک انسان ان آنکھوں سے دنیا کے مناظر کو دیکھ سکے، اور آنکھیں دنیا کا منظر تب تک دیکھ سکتی ہیں جب تک ان کی جو پتلیاں ہیں یہ گھوم نہ جائیں۔ جب پتلیاں گھوم جاتی ہیں تو پھر انسان کو آگے والا جہاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اللہ نہ کرے اگر ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے، اسپتال جانا پڑے، اس کو وینٹیلیٹر پر منتقل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وینٹیلیٹر کا سب سے بڑا نقصان کہ آخری جو چند سانسیں ہوتی ہیں ممکن ہے کہ وہ بندہ کلمہ پڑھ لے، لیکن وینٹیلیٹر کی نحوست سے وہ کلمے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو لمبا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اگر اس حد تک پہنچ گئے تو پھر ذرا مشکلات ہو جاتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، در حال کہ وہ کفار تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ان کے جان کے بچاؤ کے لیے اگر زمین بھر کر وہ سونا بھی فدیہ دیں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کافر کو بلا کر کہیں گے اگر زمین جتنا سونا بلکہ پھر اسی جتنا اور بھی تجھے دے دیا جائے تو کیا تو اس بات پر راضی ہوگا کہ وہ دے کر تو اپنی جان چھڑا لے؟ کافر کہے گا بالکل۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم سے دنیا کے اندر اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کا شکر ہے مشرک نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کرے کہ مشرک ہونے سے بچ کر اگر ہم اللہ میاں کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو کسی مسلمان کی دعا انشاءاللہ رنگ لے آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ بار بار ان کافروں سے برات کا اعلان کرے۔ ایک جملہ ہماری زبان پر آتا ہے اس معاملے میں کافر اچھا ہے، یہ جملہ بڑا غلط ہوتا ہے۔ یہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا غلط ہوتا ہے۔ جب وہ عیسائی بیچارہ مر گیا، بیچارہ، بھائی کافر بیچارہ نہیں ہے، کافر بیچارہ نہیں ہے، کیونکہ بیچارہ اس بنیاد پر نہیں ہے اس نے ایمان قبول نہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا اور وہ ظالم بن گیا، تو ظالم بیچارہ نہیں ہوتا، ظالم بیچارہ نہیں ہوتا۔ ان کے متعلق نہ تو قلبی تعلق رکھ سکتے ہیں، نہ ہی دکھڑا وغیرہ یا نہ ہی ان کی تعریف وغیرہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہی ہے وہ لوگ جن کو دیا جائے گا، یا یہی ہے وہ لوگ جن کے لیے ہے دردناک عذاب، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ان آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ